السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین اور سامعین، بارہا یہ دیکھا گیا ہے اس دور کے اندر خصوصاً کہ انسان ایک دوسرے کو دھوکہ والا چولا پہن کر اور اس طریقے سے ماحول بنا کر دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے زبان پر کچھ اور دل میں کچھ ہوا کرتی ہیں، اور وہ دیکھنے میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا خیر خواہ بھلائی چاہنے والا ہے میرا، اور نیک انسان ہے، دھوکہ نہیں دے گا، کتنے بڑا نیک اور صالح ہے۔ لیکن وہ اس دور کے اندر دیکھا گیا ہے میرے ناظرین کہ وہ دھوکہ باز ہوتا ہے، اور ان کی زندگی دھوکہ دینے میں گزرا کرتی ہے، لوگوں کو پریشان کرنے میں گزرا کرتی ہے، اور لوگوں کو موقع تلاشنے میں کہ کب کس کو گڈھے میں ڈالیں اور نقصان میں ڈالیں۔ سن لو میرے بھائیوں، اگر اس طریقے کی باتیں اگرچہ میرے اندر ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کی جو گندی فطرت اور عادت ہے اس سے باز آ جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ کس طریقے سے فتنے میں تم ملوث ہو گے۔ حدیث بیان کرنا جا رہا ہوں اور اس کی تشریح سنو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دھوکہ باز مکار عیار کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، جو منافق ہوتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں سنو۔ میرے ناظرین، آج میں ایسا عمل بتا رہا ہوں جو اس روز مرہ کی زندگی کے اندر، موجودہ زندگی کے اندر، صبح سے شام والی زندگی کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث ہے کیا ایسے لوگوں کی تنبیہ کے لیے، سدھرنے کے لیے، ورنہ تمہارا کیا حال ہوگا سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اس حدیث کے نقل کرنے والے فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، بھیڑوں کی نرم کھال کا لباس پہنیں گے تاکہ لوگ انہیں دنیا سے بے رغبت سمجھیں۔ ان کی زبانیں شکر سے یعنی چینی سے زیادہ میٹھی ہوگی، مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، غور کر کے سنیے گا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ کہ آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، بھیڑوں کی نرم کھال کا لباس پہنیں گے تاکہ انہیں دنیا سے بے رغبت سمجھا جائے، بے رغبت سمجھیں۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے کی وجہ سے، رسی ڈھیل دینے کی وجہ سے، دینے کی وجہ سے، میرے ڈھیل دے دینے کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں، یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں۔ مجھے اپنی قسم ہے میں ان لوگوں میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے عقل کو بھی حیران و پریشان کر کے چھوڑے گا۔ کیا فرمایا؟ دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر کے میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھے اپنی قسم کہ
میں ان لوگوں میں سے ایک ایسا فتنہ کروں گا، فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے عقل مند کو بھی حیران و پریشان کر کے چھوڑے گا۔ یعنی انہی لوگوں میں سے ایک ایسے لوگوں کو مقرر کر دوں گا جو ان کی طرح طرح کے نقصان میں ان لوگوں کو مبتلا کر دیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے عذاب۔ اور آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ دھوکہ دے کر ہنس رہے ہیں، ٹھٹھے مار رہے ہیں، ان کے نقصان کو، ان کے اس پریشانی کو دیکھ کر، ان کو گڈھے میں ڈال کر، ان کی آمد کو روک کر دل ٹھنڈا کر رہے ہیں اور دھوکے دے رہے ہیں اور عیار اور مکار ہو رہے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ تمہارے ہی ماننے والے، تمہارے خاص اخص الخاص میں سے جو سب سے زیادہ خاص اور سب سے زیادہ قریب اور اقرب ہوگا، وہ تمہیں ذلیل کرے گا اور طرح طرح کے نقصان میں مبتلا کر دے گا۔ میرے ناظرین، آج ہم اسے ہنر سمجھتے ہیں کہ عیب ہے، اور اسے ہمیں ہنر سمجھتے ہیں۔ کام نکالو، لگاؤ بجھاؤ، مصیبت میں مبتلا کرو، میری زندگی بن چکی ہے۔ میرے ناظرین، ہم اسے چھوڑیں، اپنی زندگی کو سدھاریں، اور ہماری عملی زندگی جو ہے قرآن حدیث کی زندگی ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر سہیوگ کا جذبہ ہونی چاہیے، مدد کرنے کا، بدلے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سہیوگ کی بھاونا ہونی چاہیے۔ انسان کو ایک دوسرے انسان کو کیا ہے، مدد کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے کتابوں کے اندر اور مذہب کے اندر۔ آج ہم ایک دوسرے کی پاکٹ کاٹنے اور اس کی آمد پر ٹانگا لگانے اور اس کو کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، اور ٹھٹھے مارتے ہیں اور دل ٹھنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا۔ ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں، سماج اور معاشرے کو سدھاریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور دھوکہ دینے سے بچیں، چغلی کرنے سے بچیں، اور ایسا چوغا پہن کر اس کے آڑ میں لوگوں کی غیبت اور دھوکہ اور نقصان پہنچانے سے گریز کریں، بچیں، ورنہ اللہ تعالیٰ سخت سے سخت عذاب میں اس دنیا کے ہی اندر مبتلا فرما دے گا، گھیر لے گا، جو آپ کہیں کے نہیں رہو گے۔ میرے ناظرین، تمہاری مدد بالکل جو ہے ختم ہو جائے گی، تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ دوسروں کی رسوا کرنے کی بات کرتے ہو؟ اس حدیث کی روشنی میں آپ نے سمجھا نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کو کس طریقے سے نقل فرمایا؟ میرے ناظرین، ہم اپنی عملی زندگی کو سدھاریں، لوگوں کی برائی کرنے سے رکیں، مدد کریں۔ یہ ہمارا اور اسلام کا ایک پہچان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں اپنی عملی زندگی کو گزارنے کا جو بہترین طریقہ بتایا گیا ہے، اس پر عمل کریں گے، اور اس حدیث کے جتنے فضائل اور برکات ہیں وہ آپ تک حتی الامکان پہنچ چکے ہیں، یہ امید کی جاتی ہے۔ اور الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل جو دیکھ رہے ہیں، یہ اخلاقی، مذہبی، معاشرتی، سماجی، تہذیبی چینل ہے، اور بارہا اسلام اور قرآن اور حدیث کی باتیں، مسئلے مسائل، وظیفے، ذکر و اذکار وقتاً فوقتاً بھیجتا آ رہا ہے۔ اگر آپ اس چینل کے نئے ساتھی ہیں تو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے پاس اور آپ کے رشتہ داروں تک یہ باتیں بارہا پہنچتی رہیں، اور آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزرے۔ تو مجھے اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔